عبید اللہ بن معاذ اور محمد بن عبد الاعلی قیسی نے ہمیں حدیث بیان کی۔ دونوں نے کہا ہمیں معتمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا مجھے نعیم بن ابی ہند نے ابو حازم سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا ابو جہل نے کہا کیا محمد تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کہا گیا ہاں۔ چنانچہ اس نے کہا لات اور عزا کی قسم اگر میں نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن کو رون دوں گا یا ان کے چہرے کو مٹی میں ملاؤں گا، نعوذ باللہ۔ کہا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آپ کے پاس آیا اور یہ ارادہ کیا کہ آپ کی گردن مبارک کو رون دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو وہ انہیں اچانک ایڑیوں کے بل پلٹتا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کر کے ان سے اپنا بچاؤ کرتا ہوا نظر آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اس سے کہا گیا تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق اور سخت ہول پیدا کرنے والی مخلوق اور بہت سے پر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو اچک لیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ ابو حازم نے کہا ہمیں معلوم نہیں کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی اپنی حدیث ہے یا انہیں کسی کی طرف سے پہنچی ہے۔ وہ آیات یہ تھیں اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ انسان ہر صورت میں سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ خود کو دیکھتا ہے کہ وہ ہر ایک سے مستغنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے آپ کے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ آپ نے اسے دیکھا جو روکتا ہے یعنی اللہ کے بندے کو جب وہ نماز ادا کرتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ اللہ کا بندہ ہدایت پر ہو اور تقوی کا حکم دیتا ہو تو روکنے والے کا کیا بنے گا؟ کیا آپ نے دیکھا کہ آ کر اس یعنی ابو جہل نے جھٹلایا ہے اور ہدایت سے منہ پھیرا ہے تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی سے پکڑ کر کھینچیں گے، اس کی جھوٹی گناہ کرنے والی پیشانی سے۔ پھر وہ اپنی مجلس کو مدد کے لیے پکارے، ہم عذاب دینے والے فرشتوں کو بلائیں گے، ہرگز نہیں۔ آپ اس کی کوئی بات بھی نہ مانے۔ عبید اللہ بن معاذ نے اپنی حدیث میں مزید کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او امر بالتقوی کی تفسیر کرتے ہوئے کہا اور اس بات کا حکم دیتا ہو جس کا اس اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ اور محمد بن عبد الاعلی نے مزید یہ کہا وہ اپنی مجلس کو پکارے یعنی اپنی قوم کو۔ صحیح مسلم